مل کے اللہ مولا سے عرض کر رہا ہوں 100 بار آپ سے کل بھی کہا تھا جلدی آئیے گا 100 بار خیال نے سوچا اور 100 بار خیال خیال رہا 20-22 منٹ میں پہلی بار شعر کہنے والے بزرگوں سے ملتمس ہوں وہ ضرور مہربانی کریں گے دعا کر دیں گے 100 بار مولا سے کہہ رہا ہوں 100 بار خیال نے سوچا اور 100 بار خیال خیال رہا ادراک رسائی کر نہ سکا سپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے 100 بار خیال نے سوچا اور جس بندے کو سمجھ بھی آ گیا یہ مصرع اور وہ نہیں بولا اس نے ظلم کیا میرے ساتھ 100 بار خیال نے سوچا اور 100 بار جس کو پتہ ہی لگا میں کیا پڑھ گیا اس سے تو معافی جو سمجھ کے نہیں بولا اس نے ظلم کیا 100 بار خیال نے سوچا اور جوان بولنا 100 بار خیال خیال رہا ادراک رسائی کر نہ سکا سپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے ہم مست ملنگ حلالی ہیں سرکار کے خاص موالی ہیں پردہ تو ہٹا جلوہ تو دکھا اپنوں سے بھی پردہ ہو زندگیاں ہو تمہاری زندگیاں ہو تمہاری یہ چہرے سلامت رہے یہ حیدرآباد سلامت رہے یہ ماحول سلامت رہے یہ بارگاہ سلامت رہے کیا کہنے نواب بھائی یہ کیا معیار ہے ان کا کیا سنتے ہیں یار مل کے آخری نوکریوں میں زمانہ کا بولے ہائے دری 100 بار خیال نے سوچا اور 100 بار خیال خیال رہا ادراک رسائی کر نہ سکا سپنوں سے بھی پردہ ہوتا ہے ہم مست ملنگ حلالی ہیں سرکار کے خاص موالی ہیں پردہ تو ہٹا جلوہ تو دکھا اپنوں سے بھی پردہ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں مجھے یہاں کا تو نہیں پتا لیکن میں قطر گیا ہوں کویت گیا ہوں ابوظہبی گیا ہوں شارجہ گیا ہوں نجف گیا ہوں ایران گیا ہوں شام گیا ہوں پوری دنیا میں گیا ہوں میں جہاں جاتا ہوں میں یہ خبر ضرور سنتا ہوں جی یہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے شیعوں کو 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کاغذ قلم دوات تھام کے چلے جاتے ہیں دریا کنارے نہر کنارے وہاں بیٹھ کے عریضہ لکھتے ہیں ہم تو کبھی کسی کو کچھ نہیں لکھتے یہ پتہ نہیں کیوں لکھتے ہیں نہیں یار بولو میرے ساتھ حیدرآباد والوں یا تو کہو ہم تھک گئے میں بس کر کے چلا جاؤں یا پھر میرے معیار پہ بولو یوں نہیں کرو ہاں ہم تو کبھی بھئی ڈھیروں کام ایسے ہیں جو آپ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ڈھیروں کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں آپ نہیں کرتے اس پہ اعتراض کیا تھا اوپر سے یہ کہنا کہ جی ہم تو کبھی کسی کو عریضہ نہیں لکھتے یہ کیوں لکھتے ہیں آپ کا لکھنا بنتا ہی نہیں بنتا ہی ہمارا ہے میں ممبر پہ اعلان بھی کر رہا ہوں اور حیدرآباد دکن میں یہ بات پورے اعتماد سے کر بھی رہا ہوں اتنا بڑا اجتماع ہے ایک بندہ بھی آج کی محفل میں خاموش رہ گیا میں نے حسین سے خیرات ہی نہیں لی میں نے کربلا جا کے سجدہ ہی نہیں کیا حسین کے دروازے پہ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو ہم عریضہ نہیں لکھتے شیعہ کیوں لکھتے ہیں تمہیں لکھنا بنتا ہی نہیں صحیح یہ ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو صحیح یہ ہے کہ غلط کو سدا غلط لکھو قلم اٹھاؤ کبھی صاف کر کے خط لکھو ارے ہمارے عرضیاں لکھنے پہ کیوں خفا ہو بھلا تمہارا بھی کوئی زندہ ہو اس کو خط لکھو اچھا کاغذ قلم دوات لے کے نوجوان گھبرا رہے ہوتے ہیں
میں ظاہر ہے یہاں پہلی بار آیا ہوں. بزرگ علماء اور بزرگ شعراء جانتے ہیں. نوجوان اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں قبلہ لکھنا کیا ہے. ایسا ہے نا, اس رات میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ لکھنا کیا ہے. بھئی کمشنر کو درخواست لکھنی ہو تو لفظ نہیں ملتے. جو بندہ اس پہ چپ ہو گیا یہ خاموشی والا جملہ تھا. ہاں, کمشنر کو کچھ لکھنا ہو تو لفظ نہیں ملتے, اور ممکنات کے سلطان کو درخواست لکھنی ہے. ایپلیکیشن ہے ممکنات کے سلطان کے نام, اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ لکھنا کیا ہے. تھک ہار کے لوگ یہی لکھ دیتے ہیں, مولا میرے پہ اولاد نہیں ہے, مجھے اولاد چاہیے. مولا رزق کی کمی ہے, رزق چاہیے. مولا فلاں پریشانی ہے, پریشانی دور کر دیجئے. بچہ بیمار ہے, اسے شفا دے دیجئے. یہ سب کچھ ضرور لکھو, میں اس سے منع نہیں کر رہا, لیکن میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. یہ سب کچھ مولا کے دربار میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لکھ کے اسے بتاتے ہیں جسے ویسے پتہ نہ ہو. لکھ کے اسے بتاتے ہیں, لکھ کے اسے بتاتے ہیں. جتنے باہر کھڑے ہوئے ہو, تم سے میری اپیل ہے, میری یہ بات ضائع نہ ہو, لکھ کے مجھے دیکھو. لکھ کے اسے بتاتے ہیں جسے ویسے پتہ نہ ہو. اب سوچنے والی بات یہ ہے پھر مولا کو لکھنا کیا ہے. آؤ میں بتاؤں. اضطراب قلب جو بھی ہو وہی لکھا کرو. اس کا مطلب ہے میں ملتان تک دکھی جاؤں کہ حیدرآباد میں بھی میں نے مشکل مصرع پڑھا اور داد نہ ملی. ہاں, آپ بھی آسان سننے کے عادی ہو. اضطراب قلب جو بھی ہو وہی لکھا کرو. چشم کے ایوان کی حالت سبھی لکھا کرو. اور اپنا کیا لکھنا کہ وہ کس بات سے ہیں بے خبر, آپ کیسے ہیں کب آئیں گے یہی لکھا ہے. اپنا کیا لکھنا کہ وہ کس بات سے ہیں بے خبر, آپ کیسے ہیں کب آئیں گے یہی لکھا کرو. آپ کیسے ہیں کب آئیں گے یہی لکھا کرو. اور آج 1400 سال بعد زمانے نے یہی کہا, جی وہ شیعوں کے مولا نظر ہی نہیں آتے. تو جب نظر نہیں آتے تو پھر کیسے مانے؟ بھئی وہ نظر آتے تو ہم ضرور مانتے, جب وہ نظر ہی نہیں آتے تو ہم کیسے مانے؟ بالکل جھوٹ ہے, بالکل غلط کہہ رہے ہو کہ شیعوں کے مولا نظر نہیں آتے اس لیے ہم کیسے مانیں. یہ حیدرآباد دکن ہے, صرف انڈیا کی نہیں پوری دنیا کی ادبی سرزمین ہے. پوری دنیا کا چنا ہوا اجتماع میرے سامنے ہے, اور اس پوری شیعہ قوم کا نوکر ہونے کے ناطے میں پوری قوم کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. ہمارے پاس تبرکات میں قرآن اور علم سے آگے شے کوئی نہیں. فقہ جعفریہ اثنا عشریہ میں قرآن اور علم سے آگے متبرکات میں شے کوئی نہیں. یہاں قرآن بھی موجود, یہاں علم بھی موجود. میں باوضو کھڑا ہوا ہوں. یہاں زمانے کے امام کی حاضری بھی یقینی. بولو میرا یہی عقیدہ ہے. یہاں زمانے کے امام کی یقینی حاضری بھی یقینی, موجودگی بھی یقینی, قرآن بھی موجود, علم بھی موجود. تم نے کہا شیعوں کا امام نظر نہیں آتا اس لیے نہیں مانتے. آؤ بیچ میں دائیں قرآن رکھتے ہیں, بائیں علم رکھتے ہیں, دونوں ہاتھ دونوں پہ رکھ کے قسم دیتے ہیں اب تک جو گزر گیا وہ گزر گیا, آج کے بعد جو نظر نہیں آئے گا اسے نہیں مانیں گے. ساتھی نے سمجھ آ گئی میری بات, میری محنت ضائع ہو گئی ہے. میں نے کہا اب تک جو گزر گیا وہ گزر گیا, طے کر لو آج کے بعد جو نظر نہیں آئے گا اسے نہیں مانیں گے. جاؤ باہر سڑک پہ کھڑے ہوئے بندے سے پوچھو کون پڑھ رہا ہے, کہے گا شوکت رضا شوکت. اسے کہو تمہیں کیسے پتا چلا, کہے گا آواز آ رہی ہے. کہاں ہے آواز؟ بولو شوکت رضا پڑھ رہے, کہاں پڑھ رہے؟ حیدری. سلام ہو اس نعرے پہ, مشکل بات پہ بولنے والے اچھے لگتے ہیں مجھے. حیدری. شوکت رضا پڑھنے, آواز آ رہی, کہاں ہے آواز؟ مجھے دکھاؤ آواز کہاں جا رہی ہے, یہ میری آواز کہاں جا رہی ہے دکھاؤ. ارے بھیا پھول دے دو, خوشبو آ رہی ہے, کہاں آ رہی ہے؟ پھولوں سے خوشبو آ رہی ہے, کہاں آ رہی ہے؟ یہ پھول ہے, مجھے
دکھاؤ. ہاں میں خوشبو دیکھنا چاہ رہا ہوں. ذرا مجھے دکھاؤ خوشبو کہاں ہے. مولانا گلی میں سے روتے ہوئے جا رہے ہیں. ارے مولانا خیریت کیوں؟ کیا ہوا؟ ابا مر گئے. رو رہے ہیں ہم، ابا مر گئے. ابا کو کیا ہوا؟ بس ابا کی روح نکل گئی. پکڑ لو روح کو. ابا کی روح نکل گئی تو پکڑ لو روح کو، پکڑ کے پھر ڈال دو. روح نظر نہیں آتی. اور تم جانتے ہو روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح. حبیب یہ لوگ تجھ سے آ کے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. ان سے کہہ دے من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. شرم ہی نہیں آتی. امر نظر نہ آئے تم مان لیتے ہو، اولے الامر نظر نہ آئے تم نہیں امر نظر نہ آئے تم مان لیتے ہو، اولے الامر نظر نہ آئے تم انکار کر دیتے ہو. پھول میں خوشبو نظر نہیں آتی تم مانتے ہو، جسم میں روح نظر نہیں آتی تم مانتے ہو، شوکت رضا کی آواز نظر نہیں آتی تم مانتے ہو، جنات کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو، فرشتوں کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو، حوروں کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو، 1.25 لاکھ انبیاء کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسے تم نے نہیں. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسے تم نے نہیں دیکھا. بولو دیکھا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسے تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو. جنت کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو. جہنم کو تم نے نہیں دیکھا تم مانتے ہو. حد ہو گئی. شیطان کو تم نے نہیں. حد ہو گئی. شیطان کو تم نے نہیں دیکھا. یا علی حد ہو گئی. شیطان کو تم نے نہیں دیکھا. شیطان کو تم نے نہیں دیکھا اور تم مانتے ہو. چوتھی نوکری ہو گئی میری، چوتھی مجلس ہو گئی میری، اور میں چوتھی مجلس میں پہلی مرتبہ حیدرآباد دکن کے مہمان نواز میں سے سوال کر رہا ہوں. میزبان بننا اور میرے اس سوال کی قیمت دینا. چوتھا مصرع سمجھ آ جائے تو میں سوال ہی بن کے کہہ رہا ہوں. اتنے بندے بولے کہ میں گھر تک دعا کرتا جاؤں. تو کہتا نظر نہیں آتا، نہیں مانتا. میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں سرے عرش پری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے؟ شب معراج سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے؟ ارے میرا مہدی دکھائی کر نہیں دیتا تو پھر کیا ہے؟ جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا. کہ تم نے میرا مولا نہیں دیکھا اور تم نہیں مانتے. تم دیکھ لو تم تب بھی نہیں مانو گے. آؤ اگر تھک نہیں گئے ہو تو آؤ ایک حقیقت سنو، ایک سچ سنو. تم میرے مولا کو دیکھ لو تم نہیں مانو گے. تمہارا کردار میرے سامنے ہے، تمہاری تاریخ میرے سامنے ہے. آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور مجھے جواب دو. معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے؟ اسرار شریعت کو کہاں جانا ہے تم نے؟ ارے دیکھا نہیں کیا مانے؟ یہ ایک ضد ہے وگرنہ خم پہ جسے دیکھا اسے کب مانا. تجھ بن لگے ہے. وعدہ تھا میرا کل کا، زمانے کے امام سے کہہ رہا ہوں تجھ بن لگے ہے سلطنت دل بجھی بجھی. دل ہے میرا پڑھنے پہ، اگر تم سنو تو. میں پڑھتا ہی تب ہوں جب تم بولو گے. تجھ بن لگے ہے سلطنت دل بجھی بجھی، موج رواں کو لذت ساحل بجھی بجھی. یوں سنو تو میں ساری رات پڑھوں. یہ ہے نا معیار، یہ ہے نا معیار. قیمت ادا کی ہے شوکت رضا شوکت کی اس بندے نے جو اس مصرے پہ بولا ہے. آسان باتوں پہ بولنے والے میرے نزدیک زیادہ محترم نہیں ٹھہرتے. مجھے وہ لوگ بہت پیارے لگتے ہیں جو مشکل باتوں پہ بولے. تجھ بن لگے ہے